خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لن يستنكفا، ہرگز آر نہیں سمجھتے، المسیح، مسیح علیہ السلام، ان یکونا، کہ ہوں، عبدن، بندے، للہ، اللہ کے، وللملائکہ، اور نہ فرشتے، المقربون، مقرب، قریبی، ومن، اور جو کوئی، یستنکف، آر سمجھے گا، بیزار ہوگا، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم، پس عنقریب وہ جمع کرے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، جمیعا، سب کو، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس وہ پورے دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ، استنکفوا، جو بیزار ہوئے، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو وہ عذاب دے گا ان کو، عذاباً، عذاب، علیما، المناک، ولا یجدون، اور نہ وہ پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیاً، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان، دلیل، حجت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، نورم مبینہ، روشن نور، نور واضح کرنے والا، یعنی راہ دکھانے والا، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس عنقریب داخل کرے گا ان کو، فی رحمت، رحمت میں، منہ، اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور رہنمائی کرے گا ان کی، الیہ، اپنی طرف، صراط مستقیمہ، صراط مستقیم کے، تفسیر: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، ہرگز آر نہیں سمجھا، المسیح، مسیح ابن مریم نے، کس بات کو، ان یکون،
کہ وہ ہوں عبدن للہ، اللہ کے بندے. یعنی مسیح ابن مریم نے خود کبھی بھی اللہ کا بندہ بننے کو عار نہیں سمجھا. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے، یعنی اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ بھی خود کو بندہ ہی سمجھتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں کبھی عار نہیں سمجھتے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی بیزار ہوگا، عار سمجھے گا، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت کو، یا اس سے بیزار ہوگا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا. تکبر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا انکار. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس ان قریب وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا. الیہ، اپنی طرف، پس ان سب کو وہ اپنی طرف اکٹھا کر لے گا، سب کے سب کو. اس آیت میں دراصل الوہیت مسیح کی تردید میں ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور غلام بن کر رہنے میں کچھ عار محسوس نہیں کرتے، اور اسے عار سمجھنا تو درکنار، وہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی میں شریک کریں. اور ویسے بھی جو کسی کا بندہ ہو اور غلام ہو وہ اس کا شریک نہیں ہوا کرتا. غلام مملوک تو ہو سکتا ہے، شریک نہیں ہوتا. اور یہاں پر جو لفظ یستنکف استعمال ہوا ہے، نون کاف فے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے باعث عار سمجھنا، کسی بات کو حقیر سمجھ کر غرور کے ساتھ اس سے سرتابی کرنا، قابل عار سمجھنا، غیرت، حمیت، خودداری یا تکبر کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لینا. وفد نجران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں کہ ان کو بندہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے حق میں یہ عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. عیسائی حضرات خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ یعنی ان کی اپنی باتوں میں کنٹراڈکشن. اور پھر فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اللہ نہیں سمجھتے. یعنی ایک اور وجہ تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے کی کہ ان کے کوئی باپ نہ تھے. فرمایا فرشتوں کے کون باپ ہیں، فرشتوں کی کون اولاد ہے؟ لیکن انہوں نے کبھی خود کو خدا نہیں کہا، بلکہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اس عبادت میں کبھی بھی عار محسوس نہیں کرتے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو اس کی عبادت کو عار سمجھے گا اور تکبر کرے گا، جیسا کہ سورۃ المؤمن میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ کی عبادت سے عار کیا چیز ہوتی اور یہ کیسے ہوتی اور یہ کب ہوتی؟ کہیں ہم تو نہیں ایسا کرتے، کیونکہ سزا بہت سخت بتائی گئی نا. ایک جگہ کہا گیا میں ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کروں گا، وہ جائیں گے کہاں ایسا کر. دوسری جگہ کہا جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے. تو اللہ کی عبادت سے عار کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کو کرنے میں اپنی حتک محسوس کرنا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ کا کوئی حکم ماننے میں اپنی کمتری محسوس کرتے ہوں، یا اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں، یا اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے، یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے کہ وہ سر ڈھکے پھرتے ہیں یا ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں، اس محفل میں کوئی نماز کا موقع ہے
یہاں تو استری خراب ہو جائے گی اور یہاں نماز پڑھنے سے میک اپ خراب ہو جائے گا، کیا یہ بھی عبادت سے آر کی قسمیں نہیں ہیں؟ اللہ کے بندے کسی بھی محفل میں ہو، کسی بھی حال حلیے میں ہو، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ سجدہ کرتے وقت ان کا میک اپ خراب ہو رہا ہے یا ان کے کپڑوں کی استری خراب ہو رہی ہے۔ ان کو کسی کے آگے بھی، کسی بھی محفل میں اللہ کے سامنے جھکنے سے شرم نہیں آتی۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا کسی محفل میں جا کر مجھے نماز پڑھنے میں شرم تو نہیں محسوس ہوتی؟ کیا کوئی جگہ ایسی تو نہیں جہاں جا کر میں نماز پڑھنے کو آر سمجھتی ہوں، اپنی توہین سمجھتی ہوں، یا نماز کے علاوہ کسی بھی دین کے حکم پر عمل کرنے کو حقیر کام سمجھتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ بڑا بننا تو صرف اللہ کا حق ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود بڑا بننے کی کوشش کرے گا، دنیا میں بڑائی اور عظمت والا بننا چاہے گا، میں اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص تکبر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متکبرین کی جماعت میں لکھ لیتا ہے، پھر اس کو وہی ذلت اور عذاب پہنچے گا جو متکبرین کو پیش آئے گا۔ یعنی ایک دفعہ کیا، پھر کیا، جب اس کی عادت ہی بن گئی تو اس کو پھر متکبرین کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا، اور قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا اور انہی جیسا انجام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں کہ دوزخ میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا، ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے، یعنی سرکشی کرنے والا، اللہ کے حکم کے آگے بگڑنے والا۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کیا ہوا تھا، یعنی بہت خوبصورت لباس میں تھا اور اپنے اندر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا، بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اترا رہا تھا، یعنی اچھے لباس میں اور ہیئر سٹائل میں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر چلتے ہوئے اترا رہا تھا، اکڑ کے چل رہا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اور یہ عبرتناک مثال ہم سب کو دی گئی کہ اچھا لباس پہن کے، اچھا ہیئر سٹائل بنا کے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو۔ اور تکبر کیا ہے دراصل؟ غمط الناس و بطر الحق، ایک طرف لوگوں کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور دوسری طرف حق کا انکار کر دینا، صرف اپنی بڑائی اور شان بنانے کے لیے کہ میں نہ مانوں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا، دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے، جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے، تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یعنی یہ فیصلہ میرا ہی ہوگا کہ کون کہاں جائے گا۔ لیکن احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کی خبر نہ دوں ہر سرکش، بخیل اور متکبر شخص۔ سلمہ بن اکوع سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میرے اندر اس کی طاقت نہیں، میں نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا تو نہ طاقت رکھے۔ اس کو صرف تکبر نے اس بات کے ماننے سے روکا تھا، یعنی کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ کی طرف کبھی نہ اٹھا سکا، کیونکہ اللہ نے وہ توفیق ہی چھین لی۔ تو بات یہ ہے کہ تکبر میں نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا خیال، بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی اس میں آتی ہے۔ اور سب سے بڑی مثال تو خود شیطان کی ہے، جو پہلے بہت عبادت گزار تھا،
اللہ کی عبادت خوب کرتا تھا، لیکن جب اللہ ہی نے حکم دیا اس بندے کے آگے جھک جاؤ، کہا اس کے آگے میں جھکوں؟ یہ تو مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں نہیں جھک سکتا. اور اسی تکبر نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. آپ کو معلوم ہے کہ تکبر جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں اچھا نہیں ہوتا. بسا اوقات دنیا میں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان کے لیے عبرتناک مثال بن جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس سے عبرت پکڑنے کی بجائے کچھ اور ہی کرتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک ایک شپ تھی، ایک بحری جہاز کا نام تھا، جو ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے 1912 میں روانہ ہوا. یہ جہاز بے انتہا مضبوط آلات سے لیس تھا اور شاید اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز تھا. اس جہاز کی مالک کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے ایک نے کہا کہ اگر خدا بھی چاہے تو اس جہاز کو غرق نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ اس نے اس لیے کیا کہ ایک اخباری رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ اس جہاز سے مسافروں اور جہاز کے دوسرے عملے کے لیے مناسب تعداد میں لائف بوٹس نہیں. تو اس نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ان کی، کیونکہ یہ ڈوب نہیں سکتا اور خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ اس جہاز نے ساؤتھ ہیمپٹن کا ساحل چھوڑا اور اپنی پوری سپیڈ سے روانہ ہوا. ابھی اس نے اپنے سفر کے 4 گھنٹے بھی مکمل نہ کیے تھے کہ ٹائٹینک کے ریڈیو آفیسر کو ایک وائرلیس پیغام ملا جو دوسرے جہاز سے تھا کہ ٹائٹینک کے راستے میں ایک بہت بڑا برف کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. اس کے ریڈیو آفیسر نے نہ صرف اس وارننگ کو نظر انداز کیا بلکہ دوسرے جہاز کے ریڈیو آفیسر کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار کیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے. کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد ٹائٹینک نے اپنے راستے میں آنے والے برف کے پہاڑ سے ٹکر ماری اور 1700 لوگ جو اس میں تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مسافر تھے وہ بھی بہت ہی اسٹیٹس کانشیس تھے اور بہت ہیرو جواہرات سے لدا ہوا تھا وہ، اور ان کے اندر بھی ایک غرور کی خاص کیفیت تھی. اور سب سے بڑی مثال غرور کی خود فرعون ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل و رسوا کیا سب دنیا کے سامنے، اور اس کے جسم کو سب کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا. ان ساری مثالوں کے باوجود ہم سمجھتے نہیں اور چھوٹی سی بھی کوئی نعمت پا کر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی خود پسند متکبر فخر کرنے والا انسان پسند نہیں. تکبر کے برعکس آپ آیت دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک طرف تو یہ تکبر کرنے والے اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکبر سے خالی کون ہے؟ جو ایمان کے بعد نیکی میں آگے بڑھے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ ان کو پورے پورے ان کے اجر دے گا، پورا پورا دے گا ان کو ان کے اجر. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. اور آپ دیکھیں کہ نیکی کرنے کے لیے اگرچہ انسان کو وقتی طور پر کچھ مشکل بھی پیش آئے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کا رستہ بسا اوقات نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بہت گراں ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا، موڈ نہیں بنتا، مرضی نہیں ہوتی، ماحول نہیں ہوتا، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان اگر سختی اور تکلیف اور مشقت میں نیکی کر جاتا ہے تو نیکی تو باقی رہ جاتی ہے، مشقت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس انسان کسی آسانی کی وجہ سے گناہ کی طرف پھسل جاتا ہے اور اپنے نفس کی لذت کی خاطر غلط کام کرتا ہے، وہ لذت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کا رستہ مشکل ہے اس لیے کیسے کریں، اور گناہ کا بہت آسان ہے اس لیے مزے سے کریں. نہیں، وہ مزہ وقتی ہے. آپ دیکھیں اچھی سے اچھی چیز کھا لیں، اس کا مزہ کتنی دیر زبان پہ رہتا ہے. آپ اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی کھائیں تو اس کا ذائقہ کتنی دیر زبان پہ رہتا ہے، جتنی دیر وہ چیز زبان پہ ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ جتنی دیر وہ آپ کے پیٹ میں رہتی ہے تو اتنی دیر ہی ذائقہ زبان پہ، نہیں، ختم. اب آپ سوچیں کہ لقمہ حرام خواہ کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، کتنا ہی مزے کا کیوں نہ ہو، وہ مزہ تو بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ حرام جسم میں پہنچ کر خون میں اور ہڈیوں میں اور گوشت میں شامل ہو جائے گا، اور پھر جو لقمہ حرام سے بنا ہو اس کے لیے جنت تو نہیں. اسی طرح کوئی اور حرام کام انسان کرتا ہے، اس کی لذت بھی چند لمحوں کی ہو سکتی، مثلا زنا ہے یا شراب ہے یا کچھ اور. تو یہ ساری لذتیں کیا ہیں؟ وقتی. لیکن اس کے بعد کے اثرات اور ان کے نتائج دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو گناہوں کے بوجھ تلے دبا دیتے ہیں،
اور مسلسل روح پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں یہ سارے گناہ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، یعنی استنکاف کو آگے پیچھے کر کے بیچ میں عمل صالح کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف جھک جانا، مائل ہونا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا یا نیکی اور عبادت سے بیزار ہوئے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ ان کو دردناک عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، انہیں اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا، وَلَا نَصِيرًا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں انسان دوستوں کی خاطر، لوگوں کی خاطر، لوگوں میں شہرت پانے کی خاطر، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی خاطر یہ سب کچھ کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہی لوگ چھوڑ جائیں گے۔ یہ شہرت کسی کام نہ آئے گی، یہ مقبولیت سب بیکار کی ہے اگر خدا ناراض ہو گیا۔ مثلا بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا یہ غلطی ہم کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دینا چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑا تو یہ اور یہ نقصان ہوگا، میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، میری پریسٹیج کا مسئلہ ہے، میری انا کا مسئلہ ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں اور ان کو قیامت کے دن اپنے بچاؤ کے لیے ساتھ رکھ لیں، ورنہ کچھ بھی نہیں کام آئے گا، کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی، پھر کیا فائدہ؟ یہ تو سب پھر ایک دھوکہ ہے۔ لکھیے، لسٹ بنائیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ کی اطاعت سے روکتی ہیں اور اللہ کی اطاعت کو مشکل بناتی ہیں۔ وہ دین کے کون سے کام ہیں جن کو کرنا میں آر سمجھتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے عبادت کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پہ وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے وہ کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو خطاب ہے، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، برہان من ربکم، برہان حجت تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نورًا مبین، واضح نور، ایسی روشنی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کو مضبوط تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں پر جو لفظ برہان استعمال ہوا ہے یہ بے رے ہے سے ہے، برہن سفید اور چمکدار ہونا، برہان وہ دلیل جو واضح اور ثابت ہو اور اس کی تائید کلام الہی سے بھی ہوتی ہو، برہان وہ دلیل جس سے جھگڑا ختم ہو جائے، جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے، ایسی حجت جس سے شبہات زائل ہو جائیں، اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر کیا گیا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو یہاں پر برہان کیا چیز ہے کہ تمہارے پاس برہان آ گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نور اتارا، یعنی قرآن پاک، اور نورم مبینہ ہے، بیان کرنے والا نور۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن کو بھی برہان کہا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو جیسے پیچھے ایک چیلنج دیا گیا تھا نا کہ تم سب مل کر پھر کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ،
لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اس کام کو کر نہ سکا. یہاں پر بنیادی طور پہ ایک سورت کا اختتام ہو رہا ہے. سارے عقائد کا ذکر کرنے کے بعد تمام انسانیت کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اس دعوت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں. نمبر 2، تمہارے پاس کتاب آئی ہے. اب تم سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان 2 چیزوں کو پکڑ لو. اچھا، پھر قرآن کو نور مبین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے بہت سے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوط تھام لیں. کس کو؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ کی ضمیر پھر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرے. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اب آپ دیکھیں، امیجن کرے ایمان لے آئے اللہ پر، اب کہا جا رہا ہے اس کو مضبوط پکڑو. اب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں کہ جس کے ساتھ جا کے ہم چمٹ جائیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنا تعلق اس سے مضبوط کرو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو کب اللہ سے تعلق مضبوط محسوس ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی اطاعت میں ہوتے ہیں. اور جب آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوری دوری ہونے لگتی. تو وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یعنی اس کی اطاعت کر کے اس سے قریب ہو جاؤ، اس کے اوپر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو. ایسے لوگوں کو وہ کیا کرے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. وَفَضْلٍ، اور فضل میں، یعنی جنت میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. تو گویا سیدھا راستہ کب ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان نمبر 1 اللہ پر ایمان لاتا ہے، نمبر 2 اس کو تھام لیتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. اور اطاعت کے لیے برہان اور فرقان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم، 2 چیزیں. ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں اور انہیں سیدھا راستہ مل جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.